اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ آج ہم باب نمبر 3 تجلیات نبوت اس کا چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ باب نمبر 3 ہے ہجرت مدینہ، اس کا ٹاپک ہے اور انشاءاللہ آج ہم اس کو کور کریں گے۔ مدینہ میں اسلام۔ بیرون مکہ جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے اوپر بیان کیے گئے 5 افراد کے بعد ان 6 کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج سے ہے۔ ان کے نام ہیں اسد بن زرارہ، اوف بن حارث بن رفاعہ، اوف بن افرا، رافع بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی، جابر بن عبداللہ بن رعاب۔ یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ ادھر اہل یثرب جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں زخم پہنچاتے تو ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے، اس کی بعثت کا زمانہ آن لگا ہے اور ہم اس کی میت میں تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کے پاس پہنچ کر دریافت فرمایا، من انتم، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موالی الیہود، یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا، افلا تجلسون اکلمکم، کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں کہ کچھ بات چیت کر لیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ چنانچہ آپ ان کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ لے پائیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں، بس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہیں ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ پہلی بیعت عقبہ۔ وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے، 10 خزرج سے اور 10 اوس سے، یہ دونوں قبیلے تھے۔ خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رعاب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، اور نئے 5 یہ تھے، معاذ بن حارث، معاذ بن افرا، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نضلہ، اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی یہ تھے، ابو الہیثم بن تہیان، عویم بن ساعدہ۔ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کر لو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، من گھڑت بہتان نہیں لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ یثرب میں اسلام کی دعوت۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرما دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا اور پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ
اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حضیر سے کہا، ذرا جاؤ ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو۔ اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے۔ انہیں اسعد نے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کی سچائی بیان کرو۔ حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، ناگوار گزرے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ انہوں نے کہا، تم نے انصاف کی بات کہی، اور اپنا حربہ نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات کی، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک حیلہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے دونوں سے گفتگو کی، واللہ مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے، اور ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سلوک کیا جو حضرت اسید کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے، حق کی شہادت دی، پھر قوم میں واپس آ گئے اور کہا، اے بنو عبد الشہل، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ صرف ایک آدمی اسیرم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر رہا۔ احد کے دن یہ اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا۔ پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ واپس تشریف لائے۔ دوسری بیعت عقبہ۔ موسم حج سن 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹنے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے، اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے ایک دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے، اور یہ کل 73 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے، اور ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے اور اسماء بنت عمرو بنو سلمہ سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، اور وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہی نے بات کی، اور انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچاؤ گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ انہیں ابھی چھوڑ دو۔
اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم صدق و وفا کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لیجئے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے یہ عہد لیا، ان تعبدوہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے۔ اہل یثرب نے کہا، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، جس چیز سے اپنی جان اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اللہ کی قسم ہم فرزندان ضرب و حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں ابو الہیثم بن تہیان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، نہیں، بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ ٹھیک اس فیصلہ کن مرحلے میں حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں، ان سے سرخ و سیاہ سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا، آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت، جنت۔ لوگوں نے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور بیعت کے لیے لپکے، لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا، اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے کہ سارے عرب سے دشمنی اور اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار،
اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں، اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ لوگوں نے کہا، اسعد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی۔ راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو الہیثم بن تہیان رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ 12 نقیب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب یعنی سردار پیش کریں، جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے۔ خزرج کے نقباء کے نام یہ ہیں: سعد بن عبادہ بن دلیم، اسد بن زرارہ بن عدس، سعد بن ربیع بن عمرو، عبداللہ بن رواح بن ثعلبہ، رافع بن مالک بن عجلان۔ اوس کے نقباء کے نام یہ ہیں: براء بن معرور بن صخر، عبداللہ بن عمرو بن حرام، عبداللہ بن صامت بن قیس، منظر بن عمرو بن خنیس، اسد بن حضیر بن سماک، رفاع بن عبد المنذر بن زبیر، سعد بن خثیمہ بن حارث، اور کہا جاتا ہے ابو الہیثم بن تہیان۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انتم علی قومکم بما فیہم کفالۃ الحواریبین لعیسیٰ ابن مریم وانا کفیل علی قومی۔ آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے جی ہاں کہا۔ یہ ہے دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی۔ جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا۔ اس نے نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، پکار لگائی کہ خیمے والو، کیا محمد سے نپٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں، اور لوگوں سے فرمایا اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے اور وہیں صبح کی۔ ادھر صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، مگر مشرکین یثرب نے کہا کہ یہ خبر باطل ہے، ایسی کوئی بات نہیں، جبکہ مسلمانوں نے چپ سادھے رکھی۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات سچ سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے، لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پر معلوم ہوا کہ خبر سچ ہے۔ چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا۔ سعد بن عبادہ اور منظر بن عمرو کو اذخر کے پاس جا لیا، لیکن منظر بن عمرو نے انہیں بے بس کر دیا اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد پکڑے گئے اور انہیں باندھ کر مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا دیا، کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو مدینے میں پناہ دیا کرتے تھے۔ ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر دھاوا بول دیں، مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دیے، لہٰذا تمام لوگ بخیر و عافیت مدینہ روانہ ہو گئے۔ اب ٹاپک ہے مسلمانوں کی ہجرت۔ عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینے کے لیے ہجرت شروع کر دی، جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے ہجرت کر چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کا دارالہجرت دکھلایا جا چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خبر بھی دے چکے تھے۔
آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میں مکے سے ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یمامہ یا ہجر ہے لیکن وہ مدینہ یثرب تھا۔ ایک اور روایت ہے مجھے تمہارا دارالہجرت دکھایا گیا، دو ہروں لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین۔ اب وہ یا تو ہجر ہے یا یثرب۔ سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیوی بچوں کے ساتھ نکلے لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا اور ابو سلمہ تنہا مدینے پہنچے۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ سے آ ملی۔ ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حشمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی اور تو مسلمانوں نے پے در پہ ہجرت کی۔ یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے نکلتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے بے بانگ دہل نکلے لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ غرض سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی۔ مہاجرین حبشہ بھی مدینہ آ گئے اور مکہ میں صرف ابو بکر، علی، صہیب اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باقی رہ گئے، یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا قصد کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا رکے رہو، توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب تیار کیا۔ انشاءاللہ اگلا میں دوسری آڈیو میں بھیجتی ہوں۔